السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں کہ کس طرح ایک نوجوان نے اپنے والدین کی خدمت کی اور اس کے بدلے میں کس طرح اس کے رزق میں اللہ تعالی نے وسعت فرمایا۔ یہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی۔ جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو اس سے کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، تو نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کیا، اس کے بدلے میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں، لہذا تو جب صبح نیند سے بیدار ہونا تو فلاں جگہ جانا، وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، اس پتھر کو ہٹا کر وہ 100 دینار لے لینا۔ تو اس نوجوان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ نوجوان بڑا سمجھدار تھا، اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا اس 100 دینار کے اندر برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب اس میں برکت نہیں ہوگی تو میں اس 100 دینار کو نہیں لوں گا۔ پھر جب وہ صبح نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اس خواب کا ذکر اپنی بیوی سے کیا اور کہا کہ خواب میں ایسا ایسا میں نے دیکھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، نہیں لیتے، لیکن پھر بھی جا کر تو دیکھ تو لو کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب مجھے لینا ہی نہیں ہے تو میں اس کو دیکھ کر کیا کروں گا۔ بہرحال پھر جب وہ اگلے دن سویا تو پھر وہی شخص خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، جا کر لے لو۔ اس نوجوان نے کہا کہ کیا اس میں بھی برکت ہوگی یا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، اس میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب اس میں برکت نہیں ہوگی تو میں اس کو لے کر کیا کروں گا، میں اس کو نہیں لیتا۔ پھر جب صبح نیند سے بیدار ہوا پھر اس نے اپنی بیوی سے اسی خواب کا تذکرہ کیا تو بیوی نے کہا کہ 100 دینار تو لیے نہیں، اب 10 مل رہا ہے، اسے ہی لے لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، جب اس میں برکت ہی نہیں ہے تو میں اس 10 دینار کو لے کر کیا کروں گا۔ بہرحال پھر وہ اگلے دن سویا تو پھر وہی شخص خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اپنے والدین کی خدمت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کی دیکھ بھال کر کے تو نے ان کو راضی کر لیا تھا، اور اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں تجھے 1 دینار دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس 1 دینار میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ اس میں برکت ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تب میں اس کو لے لوں گا۔ صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس جگہ پر گیا اور اس پتھر کو ہٹا کر اس کے نیچے سے 1 دینار لے لیا، اور اس دینار کو لے کر جب وہ گھر کے لیے نکلا تو اس کے دل میں خوشی کے جذبات تھے۔ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مچھلی بک رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ آج مچھلی لے لیتے ہیں اور اس کو گھر جا کر اس کا کباب بنائیں گے اور ہم اس کو کھائیں گے۔ چنانچہ اس نے اس 1 دینار کی مچھلی لے لی، اور جب وہ اس مچھلی کو لے کر گھر پہنچا اور بیوی نے اس مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے اندر سے ایک قیمتی ہیرا نکلا۔ جب اس نے اس قیمتی ہیرے کو بازار میں فروخت کیا، بازار میں بیچا، تو اس کو اس ہیرے کی اتنی زیادہ قیمت ملی کہ اس کی پوری زندگی کا خرچہ نکل آیا۔ یہ میرے عزیزوں، یہ صلہ تھا اپنے والدین کو راضی کرنے کا، ماں باپ کو خوش کرنے کا۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اتنی وسعت عطا فرما دی، اتنی برکت عطا فرما دی، اس 1 دینار کی وجہ سے اس کو ایک ہیرا نصیب ہوا جس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی پوری زندگی کا خرچہ نکل آیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دیتا ہے تو ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری روزی میں وسعت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی فرما برداری کریں، والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم والدین سے معافی مانگ لیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا میرے عزیزوں کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون کی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں اس پر جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے وہ بہت زیادہ دیں گے۔ تو ہمیں والدین کی اس دنیا میں رہتے ہوئے خدمت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ حاصل ہو جائے۔